ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نويت سنة اعتكاف. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ایک مرتبہ اور ہم اس ہفتے والی درس حدیث شریف میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حاضر ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث شریفہ کا فیض عطا فرمائے. کتاب العلم کا سلسلہ ہے اور آج کی جو حدیث شریف ہے بہت ہی نصیحت والی ہے. بڑا پیغام ہے اس حدیث شریف میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے عنوان قائم کیے ہیں باب من ترک معذ الاختیار مخافة ان يحصر فيهم ان يحصر فهم بعض الناس فيقعوا في اشد منهم. یہ عنوان ہے حدیث شریف کا. عنوان کا ترجمہ ہے کہ بیان ہے اس ذات کا جنہوں نے بعض اختیار کو چھوڑ دیا. اختیار تھا، کر سکتے تھے، پسند بھی تھا، لیکن چھوڑ دیے اس وجہ سے اس کام کو، اس ڈر سے کہ لوگوں کی سمجھ کہیں حاصل نہ آ جائے اس بارے میں، لوگ نہیں سمجھ پائیں گے اس کام کو اور اس سے زیادہ شدید فتنے میں پڑ جائیں گے. کام پسند تھا، کام اچھا تھا، اختیار بھی تھا، لیکن اس وجہ سے نہیں کیے کہ کہیں لوگ سمجھ نہیں پائیں گے اس کام کو، لوگ غلط سمجھ لیں گے اور اس کی وجہ سے بڑے شر میں اور فتنے میں پڑ جائیں گے. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہے جو کہ پسند ہے، بہتر ہے، فرض نہیں ہے، فرض کا معاملہ الگ ہے، سنت ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن ڈر ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے لوگ نقصان میں پڑ جائیں گے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دیا جائے. جبکہ کام کیا ہے؟ غلط نہیں ہے، کام اچھا ہے، مستحب ہے، بلکہ سنت بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو جائے. اس کی صورتیں انشاءاللہ آئیں گی، کیسا تکلیف کیسا ہوگی. اگر ہو رہی ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ لوگوں کو شر سے بچانے کے لیے، لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے، لوگوں کو فتنے میں ڈالنے سے بچانے کے لیے، بچنے کے لیے اس کام کو چھوڑ دینا بہتر ہے. یہ اسلام کا حکم ہے، جبکہ وہ کام اچھا ہوگا. چنانچہ ایک مثال اس کی بیان کروں گا میں، انشاءاللہ تفصیل بھی ہے. حضرت معاذ بن جبل، کیا نام ہے؟ معاذ بن، بہت بڑے مرتبے کے صحابی ہیں، بڑا مقام ہے ان کا، حضرت معاذ کا. فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی، یہ خصوصیت تھی کہ وہ عشاء کی نماز جو ہے پہلے وضو کے پیچھے پڑھتے تھے. عشاء کی نماز وضو کے
پیچھے ادا کرتے، پھر جا کے اپنی قوم کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ حضور کے پیچھے اب اس کی تفصیل ہے فقہ کے لحاظ سے، نفل کی نیت سے شامل ہوتے تھے تاکہ حضور کی پیچھے نماز پڑھنے کی برکت مل جائے، شرف مل جائے۔ امام بھی تھے وہ نبی کے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختتام میں عشاء نماز ادا کر کے پھر ثم یأتی قومہ فیصلی بہم الصلاۃ، پھر اپنی قوم کے پاس آ کے نماز پڑھاتے۔ ہوا یہ کہ ایک دن ایسا ہی ہوا، عشاء کی نماز حضور کے پیچھے ادا کی، پھر گئے، اب جانے میں لازم ہے ٹائم لگے گا، جا کے اپنی قوم کو نماز پڑھائے، فقرأ بہم البقرۃ، اور نماز میں تلاوت کیا کر دی؟ پورے سورہ بقرہ۔ تو سورہ بقرہ پڑھنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں، نیکی ہے، قرآن ہے، اتنا پڑھیں گے ثواب ہے، ایک نیکی پہ ایک آیت پہ 10 نیکیوں کا ثواب ہے، سب اپنی لگا۔ تو ہوا یہ کہ فتدفز رجل، ایک آدمی دیکھا کہ میرے تو سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، ہٹ گیا جماعت سے، معذور ٹھہر کے نماز پڑھ کے نکل گیا کہ جو اتنا میں نہیں سکتا ہوں۔ تو حضرت معاذ کو پتا چلا کہ ایک آدمی ایسا نماز چھوڑ کے چلے گیا، تو آپ بولے گے نا منافق ہے، چلے گئے آپ کیا بولے؟ جماعت میں نہیں آ کے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ کے چلے گیا، منافق ہے۔ اب دیکھیے قرآن پڑھنا تو اچھی بات ہے نہیں، لیکن ہوا یہ کہ اسلام کا مزاج بتا رہا ہوں میں، شریعت کا مزاج کیا ہے۔ بس چیزیں ہم اچھا سمجھتے ہیں لیکن اسلام میں نہیں ہے ویسا، ہر چیز میں سختی نہیں ہے، ہر چیز میں کثرت نہیں ہے۔ خاص طور پہ جب پورے قوم کا معاملہ ہو تو پھر وہاں آسانی زیادہ ہو۔ اکیلے آپ کر لو کیا کرنا، ساری رات عبادت کروا، کھڑے رہو۔ تو ہوا یہ کہ فاتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص حضور کی خدمت میں آ گیا، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ انا قوم نعمل بأیدینا ونسقی بنواضحنا، ہم ہاتھوں سے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم جو ہے پانی سینتے، دن بھر کام کرتے، پانی سین کے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے، دن بھر محنت کرتے۔ وَإِنَّ مُعَاذًا، حضرت معاذ کا معاملہ عشاء میں تھکے ہوئے رہتے ہیں، اور انہوں نے کہ سورہ بقرہ شروع کر دے رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر، تو بظاہر دیکھیے کہ آدمی غلط دکھ رہا ہمارے، ارے بھائی ایسا بھی کیا ہے، نماز ہی پڑھا رہے ہیں، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، نہیں۔ لیکن حضور کیا ہے مزاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے فرمایا یا معاذ افتان انت، اے معاذ تم کیا فتنے پیدا کرنے والے بننا چاہتے ہو، لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہو؟ فرمائے ایسا کیوں نہیں ہوا؟ حضور 3 مرتبہ فرمائے افتان انت افتان انت افتان، کیا تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہو؟ کیوں برکات ہو کے چلے گیا ہوں، ایسا ہو گیا۔ اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، عشاء میں والشمس وضحاها پڑھو، سبح اسم ربك الأعلى پڑھو۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنا غلط کا، حضرت معاذ غلط کام نہیں کرے پسند، بے قرآن پڑھے اور اللہ کا کلام پڑھے، لیکن ایسا کام وہ فرض بھی نہیں تھا، لیکن اتنا پڑھنا باقی ہے۔ تو جو کام بہتر ہے، سنت ہے یا مستحب بھی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اگر لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے تو شریعت بولتی ہے لوگوں کا خیال کرو۔ اسلام فرائض میں نہیں، یہ یاد رکھیے، ہم لوگ بولیں گے ظہر کی 4 رکعت مشکل دکھ رہی روز پڑھا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ مستحب ہے، مسنونات میں بھی، سنت میں بھی کبھی اگر لوگوں کو کہ فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ ہے تو حکم ہے کہ چھوڑ دو گا، لوگوں کا خیال کرو، لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالو، فتنے میں مبتلا نہ کرو۔ آپ کو معلوم نماز کی واجب اگر چھوڑے، واجبات نماز یاد رہنا چاہیے، تو حکم کیا ہے؟ سجدے سہو کرنا، سجدے سہو نہیں کرے تو نماز نہیں ہوتی اگر واجب چھوڑ گئے۔ لیکن وہی واجب اگر جمعہ کی نماز میں چھوڑ گیا، اس میں چھوڑ گیا، جمعہ میں چھوڑ گیا،
سجدے سہو واجب ہو گیا، لیکن حکم کیا ہے مانو، کیونکہ لوگ زیادہ رہتے جمعہ میں، آپ سجدے سہو کریں گے، لوگ سمجھیں گے سلام ہی پھیر دیا انسان کو، سلام پھیر دیں، تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ اگر سجدے سہو واجب بھی ہو جائے نماز جمعہ یا نماز اس میں، تو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، ہجوم زیادہ رہتا، پبلک زیادہ رہتی ہے، ہر ایک کو مسائل معلوم، سجدے سہو کا طریقہ کیا، ایک طرف سلام پھیر کے سجدے کرنا رہتا، ان ایک سلام سن کے دو سلام پھیر کے چلے جائیں، نماز ختم ہو گئی سمجھے، تو لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ تو فتنے سے، شر سے لوگوں کو بچانا دین میں بہت اہم ہے، دین میں بہت ہے۔ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ یعنی آزمائش، فتنہ مطلب لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا، مشکل میں ڈال دینا، لوگ سمجھ نہیں پا رہے، پریشان ہو جا رہے یا دین سے بدزن ہو جا رہا۔ آج کل دیکھ رہے ہیں ہم، بعض لوگ ایسے بیانات کر رہے ہیں کہ لوگ پریشان، یہ کیا بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا، ارے وہ چیز بیان کیوں کر رہے ہیں جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ فتنے میں پڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ دین کے بارے میں شک کر رہے ہیں، ارے اسلام میں ایسا کیسا ہو سکتا ہو، نہیں۔ تو الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، کیونکہ قتل سے ایک کی جان جاتی، جب فتنہ پھیل جاتا تو ہزاروں کی جان جاتی، ہزاروں کا ایمان کا ماڈل ہے۔ تو اسلام میں بہت تاکید ہے کہ فتنوں سے بچو، آزمائشوں سے بچو، لوگوں کو پریشان نہ کرو۔ آپ کو معلوم ہے مسئلہ ہے، وتر کی نماز کیسا پڑھتے ہیں، طریقہ کیا ہے، آخری رکعت میں سورہ فاتحہ ضم سورہ کے بعد پھر اللہ اکبر پڑھ کے دعا خوب پڑھنا ہے، نہیں، لیکن آپ کو معلوم شریعت کا قانون ہے، اگر آپ دن کے ٹائم پہ وتر پڑھ رہے، چھوٹ گئی تھی وتر آپ کی، کیا ہو گئی تھی، وتر کی نماز آپ کی چھوٹ گئی تھی، دن کے ٹائم پڑھ رہے ہیں اور لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، خالی دعائیں خوب پڑھ دینا، ہاتھ اٹھانا نہیں۔ کیوں؟ آپ ہاتھ اٹھائیں گے لوگ اپنی اچھا اشارہ نہیں پڑے رات میں، تو لوگوں میں آپ کا عیب ظاہر ہو جائے گا، آپ کا گناہ ظاہر ہو جائے گا، لوگ آپ کے بارے میں بددعا نہیں کریں گے۔ تو حکم یہ ہے، فرض نہیں ہے ہاتھ اٹھانا، سنت ہے، چھوڑ دو سنت کو، بتا رہا سنت عمل ہے لیکن چھوڑ دو تاکہ لوگ تمہارے بارے میں بدگمان نہ ہو جائے، تمہارا گناہ تو سب پہ جا رہا ہے، ہاں اکیلے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پبلک میں آپ اگر وتر کی قضا کر رہے ہیں دن کے ٹائم آرام نہیں ہو رہا تھا۔ میں عرض جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ فتنے سے بچنا اتنا زیادہ اہم ہے دین اسلام کے اندر، فتنہ اور فساد سے، اسی لیے شریعت کا قانون ہے، فقہ کا قانون ہے ائمہ کا، کہ جلب منافع پر، جلب منافع ہے کوئی چیز سے نفع مل رہا لیکن نقصان بھی آ رہا اس کی وجہ سے، یہ کام ہے کہ وہ کام کرنے پہ فائدہ ہوگا لیکن ساتھ میں نقصان بھی ہے، تو کیا کرنا، وہ فائدے کو دیکھنا یا وہ نقصان سے بچنے کو دیکھنا۔ تو شریعت بولتی ہے کہ جلب منافع پر دفع مضرت مقدم ہے، یعنی فائدہ نہیں ہوا تو نہیں ہوا، نقصان نہیں ہوا، فائدے کو مت دیکھو، نقصان سے بچنے کو ترجیح۔ اگر کوئی کام اچھا ہے، فائدے کا ہے، لیکن ساتھ میں کیا ہے اس میں نقصان بھی ہے، تو شریعت بولتی ہے نقصان سے بچو، فائدہ نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ تو یہ فقہ کا فائدہ ہے پورا قانون کا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے، اب شراب کے بارے میں اللہ یہی فرمایا، ہم لوگ بولتے ہیں پینے والے، ارے بیٹے ختم ہو جاتا، وہ ہو جاتا، قرآن میں اللہ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر، اب فرما دیجیے کہ دو چیزوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اگرچہ کہ لوگوں کا فائدہ بھی ہے، نشہ کر لیا مل جاتا، وہ ہو جاتا، چکر ہوگا، فائدہ ہوتی جگہ، لیکن فرمایا کہ فیہما اثم کبیر واسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کے، تو نفع گناہ کو دیکھو،
گناہ کو دیکھو اور بچہ حرام کر دیا گیا اس کو. تو یہ شریعت کا مزاج ہے، شریعت کی جو ہے یہ تعلیمات ہے کہ فتنے سے بچنے کے لیے اگر مستحب کام ہے، مثال کے طور پہ اب ایسے ٹائم آئیں گے بس 5 منٹ باقی ہیں، سنت پڑھ کے اگر آپ فرض پڑھیں گے تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے. کیا کرنا ہے؟ سنت چھوڑ دینا ہے، فرض پڑھنا ہے. میں سنت پڑھوں گا، سنت ہے، فضیلت ہے سنت کی، ارے سب نہیں لگا، لیکن فرض چھوڑ جانے نقصان ہونا تو چھوڑو سنت کو، پھر ہوتا ہے فرض پڑھو. تو یہ شریعت میں یہ مزاج ہے اس طرح سے کہ کس طرح سے نقصان سے بچنا ہے، شر سے بچنا ہے، لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے سے بچنا ہے. وہ ساری تعلیمات جو ہے احادیث شریفہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. ہاں لیکن ایک جملہ ہوگا، فرض کا معاملہ ہے تو رعایت نہیں، معاملہ اگر فرض ہے تو نہیں، مستحب ہے، سنت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ نہیں کرے تو اچھا ہے ورنہ لوگوں کو پریشانی ہو. اتنا پانی ہے تو آدمی یہ سمجھ جائے، اتنا پانی ہے کہ کم استعمال کرے تو دونوں کر سکتے ہیں. اگر پورا کلی وغیرہ کریں گے تو دونوں کو نہیں ایک کوئی بس ہوگا. تو کیا کرنا ہے؟ کلی چھوڑ دینا، ناک میں پانی چھوڑ دینا، خالی فرض کر لیں کہ باقی پانی ساتھی کو دینا تاکہ ادا ہو سکے. نہیں میں پورا کلی کرتا ہوں، میں پورا جو ہے ناک میں پانی چڑھاتا ہوں، مجھے تو ارے بھائی سنت ہے، وہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن ساتھ والا جو ہے اس کو بھی تو وضو کرنا ہے، پانی چھوڑا ہے تو خیال کرو اس کا. نہیں، وضو ہوتے ہوئے وضو کرنا مستحب ہے ہر نماز کے، لیکن پانی کم ہے تو جب بھی کریں گے کیا؟ نہیں وضو کر رہے تو بھی کرتا ہوں، ارے بھائی پانی کم ہے، دوسروں کو تو ہے ہی نہیں پانی. تو یہ چیز ہے کہ اس کو سمجھنا، اسی کے مطابق آج کی حدیث شریف. لیکن فرض کا معاملہ اگر ہو تو رعایت نہیں، فرض کے معاملے میں رعایت نہیں، حرام کے معاملے میں رعایت نہیں. اسی وجہ سے کربلا کا جو واقعہ ہے نا، وہ سنت یا مستحب کا نہیں، فرض کا معاملہ ہے. ورنہ امام حسین اتنے لوگوں کو شہید نہیں کرا تھا. دین کو بچانے کا اس اہمیت معلوم کرے اور ہم کی حدیث ہے. اگر ہم سوچتے ہیں کہ وہ اتنا ضروری نہیں ہے، جان دو کہیں کو جانے جانا اتنا ضروری نہیں ہے نا، اچھا انسان ہے یزید، اگر ایسا ہوتا تو پھر نہیں جاتے نا. یعنی ضروری ہو گیا نا، اور فرض کا معاملہ، دین کو بچانے کا معاملہ، دین کی بنیادوں کا معاملہ. آپ بولے سارا خاندان شہید ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اس کے مقابلے میں وہ بچانا ضروری نہیں. بس لوگوں نے کیا ضروری ہے ایسی باتیں کرتے ہیں، وہاں ضروری ہو گیا ویسے دین کے مامان اور احکام. تو چنانچہ حدیث شریف سنیے آپ اس بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو امام بخاری عنوان قائم کیے کہ بعض اختیار کو چھوڑ دینا اس ڈر سے کہ لوگ صحیح نہ سمجھ پائیں گے اس کے بارے میں اور کہیں اس سے زیادہ شدید میں نہ پڑ جائے. راوی ہیں حضرت اسود، فرماتے ہیں یعنی اسود قال قال ابی ابن الزبیر، اسود کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن الزبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کے صاحبزادے، میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کا ان کو خالہ. اسود کہتے ہیں کہ مجھے ابن زبیر نے کہا کہ کانت عائشہ تصر الیک، کہ حضرت عائشہ تم سے بہت ساری راز کی باتیں کہتے تھے، کثیرا، فما حدثتک فی الکعبہ، تو یہ بتاؤ کہ کعبے کے بارے میں کیا بولیں گے حضرت عائشہ، تم سے بہت ساری راز کی باتیں ہوئی، ام المؤمنین نے بیان کیا ہے، تو یہ بولو کہ کعبے کے بارے میں ام المؤمنین نے کیا فرمایا. تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا حضرت اسود نے کہ قالت نہیں، ام المؤمنین نے مجھ سے فرمایا، ام المؤمنین نے مجھ سے فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث آئی ہے، ام المؤمنین فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا کعبے کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ مسئلہ کوئی عام چیز کا نہیں ہے، مسئلہ کس کا ہے؟ کعبے کا ہے. اللہ اکبر، اللہ کے گھر کا ہے، قبلے کا ہے.
تو کعبے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، وہ مومنین فرماتے کہ یا عائشہ، کہ اے عائشہ، لولا ان قوم یہ حدیث آتی ہے، اگر تمہاری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی، اسلام سے ان کا زمانہ نیا نہ ہوتا، نئے مسلمان ایسا، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر لَخْنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، تو میں کعبے کو منادی کر دیتا، فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ، اور اس کے دو دروازے بنا دیتا، بابا کے دخول الناس، ایک دروازہ لوگوں کے داخل ہونے کا، وَبَابٌ يَخْرُجُونَ مِنْهُ، اور ایک دروازہ نکلنے کا، کیونکہ حضرت ابراہیم جب بنائے تھے تو ایسا ہی تھا، حضرت ابراہیم جب تعمیر کیے تھے کعبے کے بارے میں مختلف تاریخ ہے پوری، کہ سب سے پہلے فرشتے بنائے، پھر حضرت آدم بنائے، پھر حضرت شیش کے بارے میں آیا، وہاں پہ پھر طوفان نوح آ گیا، یہ ہو گیا، آثار مٹ گئے تھے، تو پھر اس کی بنیادوں کو کھڑا کیا کس نے؟ حضرت ابراہیم نے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو حضرت ابراہیم کی جو تعمیر تھی اس میں دو دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا، ایک نکلنے کا، لیکن بعد میں پھر طوفان آ گیا تھا، دیواریں منہدم ہو گئی تھی، تو قریش نے جو ہے تعمیر کی، کون تعمیر کی ہے؟ قریش، تو اتنا پیسہ تھا نہیں ان کے پاس، حلال روپیہ لگانا ہے، تو آپ دیکھتے ہو حتیم میں کعبہ جو ہے نا کعبے کا حصہ ہے، کیونکہ اتنے پیسے لیں گے تو وہ یہاں سے بنائیں گے، تو قریش جب بنائے تو دو دروازوں کے بجائے کیا کر دیے؟ ایک دروازہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ لوگ نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو میں کعبے کو پھر ویسے ہی کر دیتا، دو دروازوں کا، جیسے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے، لیکن یہ نئے مسلمان ہیں، سمجھ نہیں پائیں گے، وہ یہ ایسے نبی ہے، اللہ کے گھر کو ہی گرا دی، اللہ کے گھر کو ہی بدل دیے، قبلے کو ہی تبدیل کر دیے، تو فتنے میں پڑ جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ فتنے میں پڑ جائیں گے، شر میں پڑ جائیں گے، بدزن ہو جائیں گے، اگرچہ کہ کعبے کا معاملہ ہے، حضرت ابراہیم کی تعمیر کا معاملہ ہے، لیکن فرمایا اس وجہ سے میں نہیں کر رہا ہوں کہ وہ اتنے پختہ نہیں ہے۔ تو اس سے امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اختیار رکھ رہے ہیں کام کرنے کا، لیکن ڈر ہے کہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، تو کام کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ حضور کی سنت ہے۔ اب نہیں کیا، دو دروازہ خواہش تھی کہ میں بنا دوں ایسا جیسے حضرت ابراہیم کی زمانے میں تھا، لیکن لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، بدزن ہو جائیں گے، بدگمانی کریں گے، تو فرمایا اس وجہ سے نہیں کیا میں۔ جب ہوا کیا ففعل ابن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر سنے تھے یہ حدیث، جب حضرت عبداللہ بن زبیر جب خلیفہ بنے تو انہوں بولے حضور کی خواہش تو تھی نا، لہذا اب وہ ایک پکے مسلمان بن گئے نا، اب تو زمانہ گزر گیا، میں کرتا ہوں بول کے عبداللہ بن زبیر کو دروازے کر دیے تھے، کون کر دیے تھے؟ عبداللہ بن زبیر، لیکن ہوا کیا معلوم کہ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، ان کے دشمن ان کو ابن زبیر بنایا، تو میں ایک دروازہ کھیل ہو گیا، کتنے میں پڑ گئے، تو حضور فرمایا صحیح بات تھی حضور کی۔ تو پیغام یہ ہے کہ مطلب ایسا کام مت کرو، ایسی باتیں مت کرو کہ جس کی وجہ سے لوگ کیا ہو جائے، شر میں پڑ جائے، آزمائش میں پڑ جائے۔ اتنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ دین کی بنیاد کا کام ہے، دین اسی پہ قائم ہے، ایسا نہیں ہے کام۔ تو حکم یہ ہے کہ لوگوں کو شر سے بچانا، فتنوں سے بچانا، یہ رہے، نہ کہ سنت اور مستحب کا معاملہ۔ ہاں شر کا معاملہ نہیں ہے تو بالکل کرنا چاہیے، لیکن ایسا کوئی کام ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ شر میں پڑیں گے تو شریعت بولتی ضروری نہیں ہے نا، چھوڑ دو اس کا، تاکہ لوگ شر سے بچ جائیں۔ حدیث پاک کیا ہے برائی سے روکنے کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی برائی کو دیکھا ہاتھ سے روکو، مارنا پڑے تو مارے، سختی کرے، لیکن فرمائے فَإِن لَمْ يَسْتَطِیع، ایسا ہے کہ جا کے اس کو روکنے جائیں گے اور مسئلہ ہو جائے گا، تو فرمائے انسان
تو کیا کرو؟ زبان سے روکو، مت کرو یہ کام۔ پہلے بھی ستی نہیں ایسا ہے، وہاں اس کو بولنا کیا ہے؟ اپنے مسائل پیدا کرنا اور شر کو بڑھانا ہے۔ تو حضور فرمائے بندے سمجھے اس کے اندر کیوں ہوتا ہے ایسے حالات ایسے آتے کہ آپ بولیں گے تو مسئلہ پڑتا اور فتنہ پیدا ہوتا، سامنے والا اور تو ایک میں آتا تو دل میں برا جانوں کے اوپر کام کرتا۔ لیکن وزانی کا اضافہ ایمان، ہمیں دل میں برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ کوشش تو کرو کہ زبان سے نصیحت کرو، اللہ یہ کہ فتنے کا معاملہ اگر ہو تو پھر اس صورت میں الگ بات ہے، ورنہ جتنا ہو سکے فتنے سے بچنے کو جو ہے ترجیح دینے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہی فرمایا۔ آخری بات اللہ تعالیٰ فرمائے وہ الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا۔ منہ آیات محکمات، دیکھیے قرآن میں سے کئی محکم آیات ہیں۔ محکم یعنی جس کا مطلب واضح کر دیا گیا، بتلا دیا گیا، امت کو عمل کرنا ہے اس پہ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، حج کے مسائل ہے، دیگر مسائل محکم آیات، ہن الکتاب، اور وہی قرآن کی اصل ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن فرمایا کہ کئی آیتیں ایسی بھی ہیں قرآن میں وَأُخَرُ مُتَشَابِهَةٌ، جو متشابہ ہے، لوگوں کو اس کا علم نہیں دیا گیا، لوگوں کی سمجھ میں وہ آیتیں آنے والی نہیں ہے۔ الف لام میم، ثم استوى على العرش، اللہ جو ہے عرش پر استوا کیا۔ استوا کے معنی کیا ہے معلوم؟ لیٹ جانا، سیدھے ہو جانا، تو نعوذ باللہ یہ متشابہ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر اللہ کا ہاتھ ہے کیا؟ نہیں۔ تو یہ جو آیتیں ہیں اللہ خود قرآن میں فرمائے، ایک وہ ہے جو محکم آیت ہے، اس کے عمل کرو، اس کی تشریح کرو، اس کا مطلب بیان کرو۔ لیکن دوسری آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ نے جن پہ نازل کیا وہ جانتے ہیں، عام آدمی اس کا مطلب حامیم آمین عین سین کاف یا انسان نہیں۔ اللہ کیا فرمایا ہے؟ الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، شر ہے، کجی ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جو متشابہ آیتیں ہیں اس کے پیچھے پڑتے ہیں، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، فتنے تلاش کرتے ہیں، تعویلوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ لیکن وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ، جو علم میں پختہ ہیں، یقولون آمنا، وہ بولتے ہیں ہم کو ایمان ہے اس کے، کل من عند ربنا، سب آیتیں ہمارے رب کی طرف سے، لیکن ہمارے کو مطلب نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا۔ فتنے میں لوگوں کو مبتلا نہیں کرتے، غلط مطلب بیان کر کے اللہ کے حوالے کرتے، اور یذکر الا اولو الالباب، نصیحت والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو نصیحت یہ ہے کہ ایک طرف خیر کا معاملہ ہوگا، بہتر ہوگا، لیکن فرض نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ڈر ہے کہ کہیں لوگ شر میں پڑ جائیں گے، تو حکم یہ ہے کہ شر کو سے بچنے کو ترجیح دو۔ اسی لیے قاعدہ ہے، حکم ہے، چاہے معلوم کہ اتقوا مواضع التهم، تہمتوں کی جگہ سے بچو۔ کس سے؟ تہمت کی جگہ سے بچو، یعنی آپ غلط نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں ٹھہریں گے تو لوگ سمجھتے اس کے بعد سے خیر شادی نہیں۔ مثال بیان کر رہا ہوں اس کی، میں عشاء کے بعد کا وقت تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کے ساتھ کچھ بات کر رہے تھے مسجد کے باہر، کیونکہ مسجد کے ساتھ یہ حجرات ہیں، تو حضور جو ہے اپنے زوجہ کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو ایک صحابی گزر گئے، تو حضور بلائے، بلا کے دیکھ بولے کہ کوئی غیر عورت نہیں ہے ام المؤمنین، نور یا رسول اللہ آپ کے بارے میں، کیونکہ مطلب اگر وہ بندہ یہ سوچے گا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی سیوا کر، اس کا ایمان میں برباد ہو گیا۔ حکم یہ ہے ایسا کام مت کرو کہ لوگ تمہارے بارے میں شر میں پڑ جائیں، فتنے میں پڑ جائیں، بدگمانی کریں، جتنا ہو سکتے۔ ہاں بلا وجہ کے لوگ سوچ رہے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار، ہم لوگ اچھا بھی کرے تو غلط سمجھ، وہ اعتبار
فتنوں سے جتنا ہو سکے بچو، امت کی بھلائی چاہو، امت کو متحد رکھو، امت کو شر میں مبتلا مت کرو، ایسی باتیں مت کرو کہ لوگ سمجھ نہیں پائے اور لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، فتنہ اور فساد کا شکار ہو جائیں۔ اگر اسے کہ وہ کام اچھا ہوگا، لیکن فتنے سے بچنے کو، نقصان سے بچنے کو، مضرت سے بچنے کو ترجیح دینا اسلام کا یہ حکم ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو نماز کے 5 وقت کی نماز کا معاملہ ہے، ابھی خلاف کی بات آئی حضرت معاذ، اب اس میں کیا ہو جاتا ہے، ائمہ کو بڑی آزمائش ہو۔ میں بھی ماشاءاللہ 12 سال امامت کر مستقل کا دور تھا۔ اب ایک دن بولتے ہیں صاحب تھوڑا لمبا پڑھاؤ، دوسرے بولتے ہیں صاحب تھوڑا کم۔ اب امام صاحب کیا کرنا تھا، انہوں بولتے ہیں سجدے میں سے درجے اٹھا رہے ہیں، دوسرے بولتے بہت لمبا سجدہ ہوگا، رکوع لمبا کرے، آپ اپنے طرف ہو رہے ہیں۔ میں بھی گزرا ہوں وہاں پہ 12 سال الحمدللہ امامت کر رہا ہوں، اور بھی قوم سے لے کے فارغ ہونے تک۔ اب ایسے ہی ہوتا ہے، رکوع ذرا لمبا کرے، بس بولتے لمبا ہو رہا ہے، پہلے تکلیف آیا، دوسرے بولتے ارے بھائی ہم آ کے میرے تک اٹھا رہے ہیں آپ، تو امام صاحب کیا کریں؟ اس کے لیے جو ہے شریعت دیتی ہے، قواعد خدمت شریعت میں دیکھیے آپ، سنت کے لحاظ سے، نمازوں کے لحاظ سے الحمدللہ بتا دیا، دیوان مفصل، اوساط مفصل، اثار مفصل، یہ 3 ترتیب ہے۔ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی جو سورہ ہیں وہ دیوان مفصل بولتے ہیں، طویل۔ تو حکم یہ ہے کہ فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں دیوان مفصل پڑھو، اور فجر میں تو تھوڑا لمبا کرنے کا حکم۔ اب یہ جو واقعہ تھا یہ عشاء کا خاص معاملہ، 400 آیتیں پڑھنے کا حکم ہے فجر میں۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ اتنی دیر سے فجر مت پڑھو کہ کسی وجہ سے نماز چھوٹ گئی تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، بالکل چھوٹے چھوٹے آیتیں پڑھنا پڑتا ہے، اتنا ٹائم رہے، سمجھے؟ فجر میں لمبی کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ ظہر کا معاملہ ہے، اثر کا، کسان اوساط مفصل، سورہ بروج سے لے کے سورہ فیل تک، مغرب میں سورہ فیل سے لے کے ختم تک کا چھوٹے سورے پڑھنا۔ مسئلہ ہو مغرب میں لمبا پڑھو، ارے ہم گھر سے آئے تک رکھا دو، ارے بھائی جب مغرب میں سنت نہیں ہے تو آپ کا کام ہے گھر سے 5 منٹ پہلے نکلنا، اذان سن کے کیوں نہیں کر رہے آپ؟ کہ امام صاحب تو کر رہے ہیں لمبا پڑھو مغرب میں، جبکہ سنت ہے کہ بالکل مختصر پڑھنا ہے مغرب میں، کیا اللہ تعالیٰ سے ناس تک جو سورے ہیں نا اتنا سورہ پڑھنا ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث کی کلاس پہ کتنی مرتبہ نماز پڑھے ہوئے نہیں پڑھتے، سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہ اکبر، مغرب میں پڑھتے تھے ہم۔ کیونکہ ہر ایک کا سنتے بیٹھے ہیں، ہر ایک کے مزاج کا، میرا مزاج آپ کا مزاج، شریعت میں کھیل بن گیا۔ اسی لیے جو امام ہیں ان کو اختیار ہے، اپنی مرضی ان پہ نہیں چاہا۔ اب ایک صاحب زمانہ میں یاد ہے میرے واقعے بڑے مسا، کل جمعہ میں آپ اشارے سورہ دخان پڑھو، ارے بھائی سورہ دخان اچھی بات ہے مگر اب ایسا آ کے آپ بول دیے، اچھا لازم بات ہے، انہوں آ کے بولے اب سورہ دخان پڑھا تو کیا ہوگا، میں ذہن کدھر جانا؟ ارے انہوں بولے تو نماز ہے یا کسی کی خواہش پوری کر رہے ہیں؟ اکیلے میں پڑھو، ٹھیک ہے بیٹھو، میں سورہ دخان کا وہ رسول میں پڑھا پڑھوں گا، امام پہ جتنا ہو سکے، یاد رکھیں ان کی بات نہیں کرو، اپنا اثر آپ ڈالیں گے تو اخلاص میں فرق آتا، جتنا ہو سکے جب آپ امام بنا دیے ہیں ان پہ بھروسہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ لے کے چلیں گے تو ہوتا کیا کہ ذہن ان کا پھر ادھر جانے کے بجائے پیچھے کی طرف رہتا، قوم کی طرف ہو جاتا، پھر نہ آپ کی نماز ہوتی ہی نہ نہیں، جتنا ہو سکے بھائی انہوں بہتر جا، اللہ یہ کہ بڑا مسئلہ آ گیا تو الگ بات۔ تو دین میں ہر چیز واضح کی گئی، فتنے اور فساد سے بچنا، شر سے بچنا، آپ کو معلوم دو بھائی لڑ لیے لیکن ملانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا ہے ادھر، اختلاف ختم کرو گے، جھوٹ کا سہارا لینا بھی پڑے تو گناہ نہیں ہے۔ تو یہ فتنے سے بچنا، شر سے بچنا یہ ضروری ہے، لہٰذا ایسا کام نہیں ہونا اور ایسے تقریریں نہیں ہونا، ایسے بیانات نہیں ہونا کہ جس کی وجہ سے لوگ کیا ہو جائے شر میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر فتنے سے، فساد سے، آزمائش سے، شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ اس حدیث پاک کی حد سے برکت سے اللہ تعالیٰ
جتنے حاضرین ہیں ان سب کے جائے مرادوں کی تکمیل فرمائے، سب کو ہر بیماری سے بلا سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ ناکام اور بحران کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق پر کرم فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔